سورۃ الصاد کی آیت نمبر 24۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یقیناً اس شخص نے ظلم کیا تیری ایک دمبی کا سوال کر کے بھی اپنی دمبیوں کے ساتھ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ اور یقیناً اکثر شرکاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وہ زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اپنے اعمال کو درست کیا، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ وَظَنَّ داود تب خیال آیا حضرت داؤد علیہ السلام کو، انما فتناہ کہ یقیناً ہم نے ان کو آزمایا ہے، فاستغفر ربہ سو انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی چاہی، وخر راکعا واناب اور گر پڑے جھکتے ہوئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، فغفرنا له ذلك سو ہم نے ان کو معاف کر دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا اور یقیناً اس کا ہمارے ہاں لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب بڑا مقام ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے کمرہ عبادت کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ دو شخص دیوار پھلانگ کے ان کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو گھبرا گئے تھے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو مدعی اور مدعا علیہ ہیں، جھگڑا ہے ہمارا، ہم اس کا فیصلہ کروانے آئے، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں اور فیصلہ بھی صحیح کریں، انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کریں، کسی کی سائیڈ نہ لیں اور ہمیں سیدھا راہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اب یہ شخص سوال کر رہا ہے کہ میں اپنی وہ ایک بھی اس کو دے دوں اور میں خالی ہاتھ ہو جاؤں، اس کی 100 پوری ہو جائیں، اور یہ سوال بھی کر رہا ہے اور سوال بھی کوئی منت کے ساتھ نہیں، سماجت کے ساتھ نہیں، لجاجت کے ساتھ نہیں، پیسے دے کر نہیں، بلکہ وعزنی فی الخطاب سوال کرنے میں مجھ پہ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں، آپ اس کا فیصلہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا
لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، یقیناً اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے تیری ایک دمبی کا سوال کر کے بہت بڑا ظلم کیا، اس نے ظلم کیا، یہ ظالم ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہاں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے کی بھی بات سنی یا ایک ہی بات پہ ایک ہی کی بات سن کر یہ بات ارشاد فرما دی۔ بعض حضرات مفسرین کرام تو فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کی بات سن کر ہی اپنا یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ یہ ظالم ہے، اور یہی حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش تھی، اسی پہ ان کو آزمایا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ جب کسی آدمی کے پاس کوئی شخص کوئی مقدمہ لے کر آتا ہے، فیصلہ کروانے کے لیے آتا ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ دونوں کی بات سنے، دونوں سائیڈوں کی بات سن کر پھر فیصلہ کرے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ ایک کی بات سن کر کہہ دینا کہ جی یہی صحیح ہے دوسرا غلط ہے، یہ انصاف کی بات نہیں، یہ عدل کی بات نہیں۔ یہی حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش تھی، اور اس آزمائش پہ ان کو تنبہ ہوا، ان کی توجہ ہوئی، متنبہ ہوئے تو انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگ لی، اور اللہ فرماتے ہم نے معاف کر دیا۔ دوسرے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جیسا زیرک، دانا، بینا، سمجھدار آدمی وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ وہ دوسرے کی بات سنے بغیر فیصلہ صادر کر دے۔ یہ تو ایک تھوڑی بہت سمجھ رکھنے والا انسان بھی جانتا ہے کہ جب بھی کوئی بات آدمی کوئی بھی لے کر آئے تو دوسرے کی بات بھی سننی چاہیے، تو معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی جانتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسا زیرک آدمی، سمجھدار آدمی، جو پوری مملکت کا بادشاہ ہے اور پھر اللہ کا نبی بھی ہے، صاحب کتاب، صاحب شریعت بھی ہے، تو وہ ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہے کہ وہ سنے بغیر ہی فیصلہ کر دے؟ اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ نہ تو وہ اس وقت عدالت میں تھے، نہ اپنے دربار میں تھے، وہ تو اپنے کمرے عبادت کے اندر تھے، اور کمرے عبادت کے اندر وہ فیصلہ نہیں صادر کر سکتے تھے۔ ہاں انہوں نے ایک مسئلہ بتایا، ایک مسئلہ بتایا، اور وہ مسئلہ بتانے کے لیے ان کی دوسرے کی بات سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو فتویٰ دینے والا یا مفتی ہے یا عالم مسئلہ بتانے والا ہے، اس کا کام حالات کی تحقیق نہیں ہے، اس کا کام سوال کے مطابق مسئلہ بتانا ہے۔ آپ نے یہ سوال کیا، اس کے مطابق یہ مسئلہ ہے، آگے حقیقت میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ اس کی سردردی نہیں ہے، وہ قاضی کے پاس جائے، وہاں جا کے فیصلہ کروائے۔ عالم اور مفتی کا کام یہ ہے کہ سائل کے سوال کے مطابق مسئلہ بتا دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اس سائل کے سوال کے مطابق، اس نے سوال کیا یہ صورتحال ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو یہ ظالم ہے، پھر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا، بلکہ صرف ایک مسئلہ بتایا۔ اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے واقعی فیصلہ کیا اور دونوں کی بات سن کر فیصلہ کیا، دونوں کی بات سنی، اور دونوں کی بات سن کے پھر اس کو فرمایا کہ بھئی یہ ظلم کر رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تو وہ جو دونوں شخص تھے ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر پھر مسکرائے، ہنسے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر، اور اس کے بعد وہ اوپر کو اڑ گئے،
تب حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ آئی اور پتہ چلا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں تھے، یہ تو اللہ نے فرشتے بھیجے تھے مجھے سمجھانے کے لیے کہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی۔ اب وہ کمی کوتاہی کیا ہے؟ یا تو وہی کہ اپنی عبادت کو پسند کر لیا، میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں، میرا گھرانہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں، اب اتنا وقت جو گزرا بات چیت سننے میں، مقدمہ سننے میں، یہ وقت گویا کہ عبادت سے نکل گیا۔ تو اللہ نے یہی تنبیہ کر دی کہ دیکھو میری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی کو فتنہ قرار دیا، انما فتناہ، ہم حضرت داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کی نظر پڑی مسجد نبوی کے دروازے سے دونوں شہزادے حضرت سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ لڑکتے ہوئے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے، آپ کے منبر کی طرف آ رہے۔ بچے جیسے چلتے ہیں آدمیوں کے درمیان، کبھی ڈگمگاتے ہوئے، ادھر ادھر لڑکتے ہوئے، تو ایسے آ رہے ہیں آپ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ چھوڑا اور منبر سے نیچے اتر کے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اور اٹھا کے پھر منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کا معنی آزمائش، کہ میرے لیے بھی یہ آزمائش بن گئی کہ اب مجھے خطبہ چھوڑ کر اپنے ان بچوں کو سنبھالنا پڑا، خطبہ چھوڑ کے ان بچوں کو سنبھالنا پڑا۔ تو اولاد بھی بعض اوقات انسان کے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ جو دونوں آئے تھے یہ کوئی سائل نہیں تھے، یہ تو مجھے سمجھانے آئے تھے، اور فوراً اپنی اس کوتاہی پہ، خود پسندی پہ، اپنی عبادت کے اس استحجاب پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ فرماتے ہم نے معاف کر دی۔ اور جو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کسی خاتون کی طرف پیغام نکاح بھیجا تھا۔ وہ روایت تو غلط ہے، میں کل عرض کر چکا ہوں، غلط نظر کی یا غلط کردار کی تو اللہ کے نبی کی شان کے خلاف ہے، وہ یہودیوں کی روایت ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ یہ روایت اگر کوئی بیان کرے گا تو میں اس کے کوڑے ماروں گا، یہ بے سر و پا بالکل غلط روایت۔ ہاں اگر کسی خاتون کی طرف پیغام نکاح بھیجا ہے تو یہ پیغام نکاح بھیجنا یہ تو کوئی جرم کی بات نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کا پیغام نکاح گیا ہو اس پہ اپنا پیغام نکاح بھیج دے۔ اس لیے یہ آزمائش آئی کہ فرشتوں نے آگے کہا جی اس کی آپ کی تو 99 دنبیاں ہیں اور آپ ایک والے کے جو ایک لینا چاہتا ہے اس سے بھی آپ لینا چاہتے ہیں۔ تو اسی سے ان کو فوراً تنبہ ہوا، سمجھ آئی، اور ان کے خیال میں آیا کہ یہ میں ایک گویا کہ لغزش مجھ سے ہو رہی ہے، بھول مجھ سے ہو رہی ہے، تو اس لیے فوراً انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِ، اس شخص نے تیری دمبی مانگ کر سوال کر کے بہت بڑا ظلم کیا۔ اور ساتھ ایک جملہ فرمایا اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، یہ اکثر جو شریک ہوتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں، کاروبار کے ساتھی ہوتے ہیں، فرمایا یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہی ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ایمان کی قوت دی ہو اور ان کے اعمال اچھے ہوں، لیکن اللہ فرماتے وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، وہ بہت تھوڑے، وہ بہت تھوڑے۔ علماء نے لکھا ہے
کہ آپس میں بھائی والی یا شراکت داری مل کے کسی کام کا کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ 2 آدمی مل کے بھی کر سکتے ہیں، 2 سے زیادہ مل کے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں حصے شریعت کے مطابق طے کر لیے جائے، لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ہر شریک کی کوشش یہ ہو کہ میرے طرف کم آتا ہے آ جائے، میرے بھائی کو زیادہ مل جائے، یعنی یہ کوشش نہ ہو کہ میری طرف سارا آ جائے، میرے بھائی کو ملے یا نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جہاں شرکاء ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے تو وہاں اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال ہوگی اور ان کے رزق میں برکت ہوگی، اور جہاں شرکاء ایک دوسرے کا مال کھینچنے کی کوشش کریں گے وہاں اللہ کی رحمت و برکت بھی اٹھ جائے گی اور ان کے مال کے اندر گھاٹا ہی پڑے گا، نقصان ہی ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج اکثر شراکت داری کا کام جہاں پہ ہوتا ہے وہاں بعد میں لوگ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں، بندہ ٹھیک نہیں، حتیٰ کہ بعض نمازی، پرہیزی، دیندار اور بظاہر تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن معاملات کی لائن میں آ کر وہ بھی ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم لائن ہے، معاملات کی لائن۔ ہمیں اپنے معاملات کو سود سے پاک، رشوت سے پاک، کسی کا حق کھانے سے پاک، کسی کی ناجائز چیز ہتھیانے سے بالکل پاک صاف رکھنا چاہیے۔ مقروض اگر بندہ ہے اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کا مقروض ہے جلد سے جلد اس کا قرضہ ادا کر دے، کیونکہ قرضہ ایک ایسی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کو سب معاف ہے۔ جب آدمی شہید ہوتا ہے بہت بڑا مقام ہے شہادت کا، بہت بڑا درجہ ہے، اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ فرمایا جب کسی کو شہادت ملتی ہے تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سب گناہ الا الدین، سوائے قرض کے۔ قرض معاف نہیں ہوتا کیونکہ یہ دنیاوی معاملہ ہے، اور کسی بندے کا دینا ہو تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے شرکاء کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ کاروباری شراکت داروں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہی ایمان ہے، یہی نیکی ہے۔ اگر وہ اس ایمان اور نیکی کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر وہ ظالموں میں شامل ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور اس کے فوراً بعد یہ خیال ہوا کہ یہ تو میری کسی غلطی پہ، میری کسی کوتاہی پہ مجھے سبق دیا گیا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیو، یہ بھی ہمارے لیے ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے۔ آج بعض اوقات نیکی کی بات اثر کیوں نہیں کرتی کہ ہمارا انداز غلط ہوتا ہے، ہمارا انداز لٹھ مارنے والا ہوتا ہے، جس سے بجائے اثر ہونے کے الٹا نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام سے اگر ایک لغزش ہوئی بھی، اللہ پاک براہ راست بھی کہہ سکتے تھے کہ داؤد یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے براہ راست اس طرح کہنے کے 2 فرشتوں کو بھیج دیا، ایک مثال بنا کے کہ تم ایسے مثال بنا کے کہو، اس کو خود سمجھ لگ جائے گا۔ یہ طریقہ ہے کسی کی غلطی پہ اس کو سمجھانے کا۔ حضرات حسنین کریمین شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، انہوں نے دیکھا مسجد کے اندر ایک بابا جی وضو کر رہے ہیں اور ان کا وضو ٹھیک نہیں ہے، وضو بابا جی کا درست نہیں ہے، اس میں کمی ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ بابا تن ایڈی عمر ہوگی تن وضو کرنا نہیں آیا، اس سے کیا ہونا تھا، بابے کے دل میں غصہ آنا تھا، نفرت آنی تھی۔ اب شہزادوں کی سمجھ دیکھیں، دونوں شہزادے کہنے لگے بابا جی یہ حسن کہتا ہے میرا وضو سنت کے مطابق ہے، میں کہتا ہوں میرا وضو سنت کے مطابق ہے، آپ ہم دونوں کا وضو دیکھیں اور پھر بتائیں کس کا وضو سنت کے مطابق۔ پھر دونوں نے وضو کیا تو بابا جی کو خود ہی احساس ہو گیا، کہنے لگا بیٹا تم دونوں کا ٹھیک ہے، میرا ہی غلط ہے، میں اپنا ٹھیک کر لیتا۔
یہ ایک تبلیغ کا طریقہ ہے، سمجھانے کا انداز ہے۔ اور اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ تینوں سمجھ نہیں، تینوں پتہ نہیں، تینوں عقل نہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ سمجھ آنے کی بجائے جو ہے وہ بھی جاتی رہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح طریقے سے دوسروں کو سمجھانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے عملاً یہاں دکھایا کہ یوں ایک طریقہ ہے کسی کی غلطی کی اصلاح کرنے کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً خیال ہوا یہ تو میری کسی غلطی پہ مجھے متنبہ کیا جا رہا ہے، تو فوراً فرمایا، سمجھ گئے کہ انما فتننا، کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے۔ فاستغفر ربہ، اسی وقت اپنے رب سے معافی طلب کی۔ معلوم ہوا کہ انسان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھی کوتاہی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا پاپ بھی ہو جائے، تو فوراً اللہ سے معافی مانگ، فوراً استغفار کر لے۔ یہ اللہ کے نبیوں کا شیوا، اور یہی اللہ پاک کو پسند ہے کہ بندے سے گناہ ہوگا، لازمی ہوگا، لیکن بندہ فوراً توبہ کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن، آدم کے سارے بچے غلطیاں کرنے والے، سب سے ہی گناہ ہو جاتے ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، غلطی کرنے والوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو فوراً توبہ کر لیتے، فوراً معافی مانگ لیتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً استغفار کیا، اور اس کے لیے صورت کیا بنائی کہ خر راکعا و اناب، جھکتے ہوئے، راکعا کا معنی رکوع کرنا بھی ہے اور راکعا کا معنی جھکنا بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ اکیلا رکوع شریعت میں نہیں ہے، نماز کے اندر تو رکوع عبادت ہے۔ نماز کے بغیر کوئی بندہ ایسے کوڈا ہو جائے اور کہے کہ میں رکوع کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، یہ عبادت نہیں ہے۔ صرف رکوع کرنا اکیلا یہ کوئی عبادت نہیں، اس لیے یہاں مراد رکوع نہیں، یہاں مراد نماز اور اس کا سجدہ ہے۔ خر راکعا، وہ سجدہ میں گر پڑے، جھک پڑے، واناب، اور اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ علماء نے لکھا ہے، علماء احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ سجدہ ہے، آیت سجدہ ہے۔ آپ حضرات بھی، میں بھی، ہم اگر درس کے بعد مکروہ وقت نہ ہوا تو فوراً سجدہ کر لیں، اور اگر مکروہ وقت ہوا تو پھر مکروہ وقت کے گزر جانے کے بعد سجدہ کر لیں۔ سجدہ آیت پڑھنے والے، سننے والے سب پہ واجب ہوتے ہیں، لیکن ایک مجلس میں کئی دفعہ بھی آیت پڑھی جائے اور سنی جائے تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ جیسے ابھی ہم نے اسی ایک جگہ پہ بیٹھے 2-3 دفعہ یہ آیت پڑھی اور سنی، ایک ہی سجدہ اس کا کرنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں سجدہ نہیں ہے، وہ فرماتے یہاں صرف رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا نہیں، اس لیے ان کے نزدیک یہاں سجدہ نہیں۔ البتہ ان کے نزدیک بھی قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، وہ جو سورۃ حج کے اندر 2 سجدے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دونوں ہیں، 2 جگہ پہ سجدے کا ذکر ہے، ان کے نزدیک سورۃ حج میں 2 سجدے ہیں۔ احناف کے نزدیک سورۃ حج میں 1 سجدہ ہے پہلا، اور اس کے بعد یہاں پہ یہ سجدہ ہے جو سورۃ صاد کے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میں سورۃ صاد لکھ رہا ہوں، خواب کے اندر میں نے دیکھا۔ فرماتے جب میں اس آیت پہ پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے قلم نے بھی سجدہ کیا، میری دوات نے بھی سجدہ کیا، میرے دائیں بائیں جتنی چیزیں تھیں سب سجدے میں گر پڑی، تو میں بھی سجدے میں چلا گیا۔ میں نے اپنا یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ علیہ السلام نے بھی اس آیت کو پڑھ کے یہاں پہ سجدہ کیا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب، میں نے رات خواب دیکھا کہ میں کسی درخت کے پاس سورۃ صاد پڑھ رہا ہوں، اور جب میں اس آیت پہ پہنچا تو درخت نے سجدہ کیا،
اور سجدہ کر کے درخت نے ایک دعا مانگی، اور وہ دعا یہ مانگی کہ یا اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر دے، اور اس سجدے کی وجہ سے میرے درجے کو بلند کر دے، اور اے اللہ میرے اس سجدے کو ایسے ہی قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کا سجدہ قبول کیا تھا۔ یہ درخت نے دعا مانگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ خواب سن کر یہ آیت مبارکہ بھی پڑھی، سجدہ بھی کیا، اور پھر وہی دعا جو درخت کی دعا تھی وہی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی کہ یا اللہ میرے بھی اس سجدے کو قبول کر لے جیسے تو نے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول کیا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی سجدہ تلاوت ہوگا۔ البتہ ایک اور مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کہ خر راکعا یہاں لفظ رکوع کا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر آیت سجدہ تلاوت کرے، یہ والی یا کوئی بھی، اور پھر فوراً یا ایک دو آیتوں کے بعد ہی رکوع کر دے اور رکوع میں سجدے کی نیت کر لے تو رکوع میں بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ حافظوں کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، تراویح میں جب آیات سجدہ پڑھتے ہیں اگر کسی جگہ پہ سجدہ بتانا یاد نہ رہا ہو قوم کو قبل کو تو وہ رکوع میں بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن رکوع میں اگر نیت کریں گے تو پھر صرف اپنا سجدہ ادا ہوگا، مقتدیوں کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر رکوع میں نیت نہ کریں اور ایک دو آیتوں کے بعد ہی رکوع کر کے پھر سجدہ کر دے تو سجدے میں آٹومیٹک اپنا بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، مقتدیوں کا بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ سہولیات شریعت کی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن افضل بات یہی ہے کہ آیت سجدہ پہ مستقل سجدہ کیا جائے اور پھر اٹھ کے ایک دو آیات پڑھ کے پھر دوبارہ رکوع اور نماز کو طریقے کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ لیکن یہ صورتحال صرف نماز کے اندر کی ہے، نماز کے علاوہ اگر آیت سجدہ کو پڑھیں گے تو پھر مستقل سجدہ کرنا پڑے گا۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ کھڑے یا بیٹھے اللہ اکبر کہیں، سجدے میں جائیں اور 3 دفعہ یا 5 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ جائے۔ باقی نیت نہیں ہے، ہاتھ کا اٹھانا نہیں ہے، ہاتھ باندھنا نہیں ہے، آخر میں سلام نہیں ہے، بس یہ سجدہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ سجدہ تلاوت یہاں پہ کر لیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کی، معافی مانگی، سجدے میں گرے، اللہ پاک فرماتے ہیں فغفرنا لہ ذلک، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جیسے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے معافی کا اعلان کیا، اللہ ان کی برکت سے ہم سب کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دے۔ اللہ پاک فرما دے کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں داؤد بہت بڑے مقام والا آدمی، ان لہ عندنا، ہمارے ہاں اس کا لزلفا، بہت بڑا مقام ہے۔ جیسے ہوتا نا کہتے ہیں جی میں فلاں بندے کا میری بڑی عزت ہے وہاں پہ، میں جاتا ہوں مجھے اٹھ کے ملتا ہے، میرا کام کرتا ہے، میری بات سنتا ہے، تو میرا اس کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کا ہمارے ہاں بہت بڑا مقام ہے، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ تو انہی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نعوذ باللہ کوئی غلطی ان سے نہیں ہوئی تھی، کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، صرف یہ ایک معمولی سی بھول اور لغزش تھی جس پہ آزمائش آئی اور اس پہ بھی انہوں نے فوراً توبہ کری۔ اور سبق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براہ راست اور آپ کی وساطت سے میرے اور آپ کے لیے کہ دین کی محنت کرتے ہوئے ہمیں خود پہ فخر اور ناز بھی نہیں کرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اور اگر لوگوں کی طرف سے باتیں ہوں، گلے شکوے ہوں تو اس پہ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع مسلسل رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة